بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، دو اہم خبریں ہیں اس وقت جس پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے. پہلی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ 8 ججز نے وہ فیصلہ دے دیا جس کے مطابق جو مخصوص نشستیں تھیں وہ پی ٹی آئی کے حصے کی تھیں، وہ ان کو واپس کی جائیں. ایک خبر یہ ہے، اس کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. دوسری خبر ہے کہ چچا ٹڈے شہباز شریف جو ہیں وہ یونائیٹڈ نیشن میں خطاب کرنے آ رہے ہیں. اس پہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کیا کریں گے یہ اور کیا ان سے توقعات رکھنی چاہیے. اچھا صاحب، جو فیصلہ آیا ہے 8 ججز کا وہ 70 صفحات پر مشتمل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جائیں. I will give you a synopsis، بلکہ synopsis بھی نہیں، merely I will give you some good points، بڑے کنسائز، کہ وہ جو ہے صرف اتنی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جتنی آپ کو جاننی چاہیے. باقی گہرائی تو وکلا جانے. جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو چند اہم پوائنٹس ہیں وہ جاننے چاہیے، باقی کی رہنے دیجئے، اتنا ہی انف ہے جاننا. اچھا، پوائنٹ نمبر 1، جب وہ یہ کہتے ہیں 8 ججز سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، یہ ان کے حصے کی ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، اس پر نون لیگ اور جرنیل اور ان کے حواری اور ہمدرد یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو پارٹی ہی نہیں ہے، اس کا تو نشان بھی نہیں تھا اور اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ تو سب آزاد امیدوار ہیں اور یہ تو وہ ہیں. دیکھیے، ایک دلیل دی ہے جج صاحب نے. کبھی کبھی جج اتنی مختصر، اتنی جامع بات کرتے ہیں کہ وہ ون لائن سے سو مچ. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیے، انہوں نے فیصلے میں لکھا کہ یہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ آزاد امیدوار کی اس میں الیکشن لڑتے ہیں، پاکستان میں کیا پوری دنیا میں، اور ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے 2-4، کیونکہ یہاں پہ اتنی سیاسی پارٹیوں کا وجود آلریڈی موجود ہو، وہاں پہ 2-4 سے زیادہ تو آزاد امیدوار نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تو فرمائیے گا پھر یہ 81 امیدوار آزاد کیسے آ گئے؟ یعنی 1 آدھ 2 4 5 ہو سکتے تھے. جہاں اتنی سیاسی پارٹیاں جس سوسائٹی میں موجود ہوں وہاں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کبھی الیکشن نہیں لڑتے ہیں. یہ 81 لوگ جو ہیں یہ جو جیتے ہیں یہ آزاد امیدوار تھے؟ نہیں، جھوٹ. اچھا دیکھیے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ کی بات مانیں گے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ایک اچھی دلیل سے 40 پڑھے لکھے لوگوں کو، عالموں کو قائل کر سکتے ہیں، اور جو نہ ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ 400 دلیلوں سے بھی نہیں منوا سکتے. وہ ون وے ٹریفک ہے، وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. لیکن آپ کا جاننا ضروری ہے. دیکھیے، یہ بات حقیقت ہے جس کو آپ ہم سب جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں آپ، کہ پی ٹی آئی سے بلہ کا نشان چھینا گیا. ٹھیک ہے، ان کے لوگوں کو کہا گیا، ان کے کاغذات جمع نہیں کرا رہے تھے، بہت ہارڈ ٹائم دیا. تو انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ود کوآپریشن آف دا ادر پارٹی، کیا نام ہے، سنی اتحاد تحریک، ان کے پلیٹ فارم سے یہ کر کے الیکشن لڑا. اچھا، یہ بات سب کو پتا ہے، واضح طور پہ پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہیں، سب کو پتا ہے، کھل کے پتا ہے. اچھا، اب یہ دعویٰ کرتے ہیں نہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں. اس پہ سپریم کورٹ نے 40 ارکان جو تھے ان کا تو فوراً فیصلہ کر دیا تھا، اور 41 سے کہا تھا کہ آپ بھی ایفیڈیوٹ جمع کرائیے اور پارٹی سے بھی سرٹیفیکیشن لے کے آئیے کہ آپ اس پارٹی کے، تو پھر ہم آپ کو بھی مان لیں گے. اچھا، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا گیا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو ان کے ہاتھ کی گھڑی ہے نواز شریف کے. الیکشن کمیشن کے سلطان راجہ صاحب جو ہے نا، یہ داماد ہیں سعید مہدی صاحب کے، جو ان کے پرسنل سیکریٹری ہوتے تھے نواز شریف کے. تو انہوں نے تو پاکستان میں آ کے وہ لائن بنائی ہے، وہ کمپریہنسو نیٹ ورک کیا ہے رشوت کا، کہ یہ اس کو پاس کون کرے، وہ اس کو، یہ اس کو، بہت ہی کمپریہنسو ان کا، ہر جگہ ان کا کرپشن کا وہ ہے. اچھا، آپ یہ دیکھیے، یہ الیکشن کمیشن ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے کہ جس میں اگر 30 مقدمات گئے
اگینسٹ ورسز پی ٹی آئی نون لیگ، انہوں نے کتنے نون کے حق میں دیے؟ 30 کے 30، کہ ایک بھی اس کی بات نہیں مانی. کیوں؟ یہ بس مکمل طور سے پارٹی بنا ہوا ہے یہ الیکشن کمیشن. اچھا، دوسری اہم بات، یہ بہت اہم بات ہے کہ فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فرائض صحیح انداز سے ادا نہیں کیے. اچھا، یہ تو زبان ہے عدالت کی، ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے، لیکن اگر عوامی اور سچی زبان میں آپ کھل کے بات کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کھل کے دھاندلی کی، کھل کے بدماشی کی. اصل بات یہ ہے، انہوں نے ذرا، ان کو لکھنا ایسی چاہیے، انہوں نے ایسے لکھ دیا. اچھا، انہوں نے ہر موقع پر مثلا اس کا بلہ چھیا اسی الیکشن کمیشن نے، پھر ان کو الجھایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں. دیکھیے، انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہر پارٹی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اور اگر وہ وقت پہ نہ ہو تو اس پہ جرمانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نون لیگ میں کبھی انہوں نے نہیں پوچھا انٹرا پارٹی الیکشن کا، جب سے زیادہ الیکشن پی ٹی آئی ہمیشہ کراتی آئی ہے. پیپلز پارٹی سے کبھی انہوں نے نہیں پوچھا، اسی کو گھمائے رکھا پی ٹی آئی کو کہ انٹرا پارٹی الیکشن وہ کرا دیے تو کہیں گے اب یہ صحیح نہیں ہے. ہر جگہ انہوں نے اس کو جو ہے بین کرنے کی کوشش کی، اور پھر کہہ دیا کہ ان کی چونکہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، ان کا سیاسی وجود ہی نہیں ہے. جج نے لکھا یہ بہت بڑا سیاسی وجود رکھتے ہیں، اور ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں ایک اتنی بڑی پارٹی کو. اچھا صاحب، 2 ججز نے جنہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپنا نوٹ لکھا ہے، وہ ان کی جرت دیکھیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے اس فیصلے پہ کچھ عمل درآمد نہ کریں. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے. ان پہ آرٹیکل 6 بنتا ہے، اب ان پہ لگنا چاہیے اگر یہ اس کو ڈینائی کریں تو. لیکن اب وہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کو ایک جرنیل کی آشیرواد حاصل ہے، تو اب وہ کہیں گے آؤ اس کو چیلنج کریں، آئین میں ترمیم کرا لیں. کیوں؟ اسی لیے تو یہ آئینی حکومت عدالت بنانا چاہتے ہیں. جیسے ہی کہیں رکاوٹ آئے آئین میں تبدیلی کرا لو. اسی کے لیے 2/3 میجورٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان ووٹوں کو ہتھیا کے مخصوص نشستوں کی، تاکہ یہ جب جی چاہے جو جی چاہے کریں. یار اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب ان جرنیلوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو آپ نے کہاں پہنچا دیا ہے، اور عوام آپ سے اتنا دور ہو گئے ہیں اور وہ اس سے اتنا قریب ہیں کہ ابھی وہ جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں، وہ آپ نے دیکھا ہے، ندی نالے عبور کر کے موٹر سائیکل اٹھا کے وہاں رکھ رہے ہیں، گندے کیچڑ پانی میں سے نکلتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ وہاں آ رہے ہیں. ایک خاتون فیصل آباد سے آ کے کہتی ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ جلسہ کرے بلائے تو ہم آئیں گے. یار دیکھو سچائی کس طرف کھڑی ہے، عوام کس طرف کھڑی ہے، اور آپ ڈنڈے سے اس کو ٹھیک کرو گے. آج تک ایسا نہیں ہوا، آپ نہیں کر پائیں گے. ابھی تک 2.5 سال میں ایک صحیح کام نہیں کیا آپ نے. کچھ خدا کی مار بھی آپ پر، منحوسیت چھائی ہوئی ہے. یہ جو 2 کو لے کے چلیں چوروں کو آپ، نون اور پی پی پی. اچھا، لیٹس گو بیک ٹو دی ٹاپک. اچھا، باجوہ صاحب کا ایک بیان آپ کو یاد ہوگا، پی ٹی آئی کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا یوں کر کے میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا پارٹی. یہ سب ان کی پلاننگ تھی کہ صاحب بلہ بھی چھین لو، یہ بھی چھنوا دو، پارٹی کا وجود ہی کہہ دو کہ نہیں ہے. تو یہ مناسب بات نہیں ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے. ایک ان کے پپٹ صحافی ہیں، انہوں نے کھل کر کہہ دیا بدماشی کے ٹون میں کہ اس 8 ججز کے فیصلوں کو اسٹیبلشمنٹ نہیں مانے گی، جنرل نہیں مانیں گے. تو گویا یہ غلام قوم ہے اور اس کے ذل الہی عاصم منیر ہیں. یہی ہوا نا. میں آج کی دنیا یہ دنیا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ آنکھیں کھولے. میں اکثر ان سے کہتا ہوں بھائی جس دنیا میں آپ پیدا ہوئے تھے نا، یہ وہ دنیا نہیں ہے. اب ان کو بدلنا چاہیے. اچھا، اب ایک اور چھوٹی سی خبر آئی ہے، اس پہ جلدی سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم صاحب جو تھے، ندیم انجم صاحب، وہ چلے گئے اور عاصم ملک صاحب آ رہے ہیں. دعا یہ کیجئے. دیکھو ہمیں کسی سے کوئی بیر تھوڑی ہے. فوج ہمارا رومانس رہی ہے یار، فوج آج بھی ہمارے دل میں ہے. فوج سے ہمیں شکایت نہیں ہے. ہمیں تو ایسے ضدی بددماغ لوگوں سے شکایت ہے کہ یار دیکھیں اکانومی کہاں پہنچ گئی. ذرا سوچئے.
ریزرو ہیں بنگلہ دیش کے، ہندوستان کے تو چھوڑ دیجیے، $42 بلین اس کے فورن ریزرو ہیں بنگلہ دیش کے، ہمارے 6-7 ہیں وہ بھی مانگے تانگے کی ہیں۔ بھارت میں اس نے $100 بلین کی انویسٹمنٹ کا وہ کر رکھا ہے سعودی عرب نے، اور اس نے ہمیں 100 ٹن کھجوریں بھیج دی تھی رمضان میں۔ کیوں؟ ہمارے حکمران وہاں پیسہ مار کر اقامے جیب میں رکھے ہوئے پھرتے تھے کہ میں پلمبر ہوں اور میں بینک کا مینیجر ہوں اور میں سپروائزر ہوں، یہ پیسے مار مار کے وہاں لیتے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو قرض تک دینے سے کترا رہی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے ہندوستان، اور ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں انہی جرنیلوں اور انہی پولیٹیشنز کی، نون اور پی پی پی، ان لوگوں کی وجہ سے۔ یار اب بس کر دو، اتنا تو لوٹ لیا، اتنا پیسہ تو جمع کر دیا، اب کچھ بیسک تو رہنے دو۔ اب اللہ کرے کہ نئے جو آئیں گے عاصم ملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ذہن دے جو ان کو گائیڈ کر سکے۔ دیکھیے آپ کو آپ کی دوستی جو ہے وہ پاکستان، آپ کی وفا جو ہے وہ وفاداری کا حلف پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے، عاصم منیر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غلط صحیح فیصلے کو ہاں کرتے جائیں۔ نہیں صاحب، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کے ساتھ وفا ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ لوگ جو ہیں یہ ایسا کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت لاتے ہیں، وہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم فتنہ گھر والوں کو ختم کر رہے ہیں، خود یہ فتنہ ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے، یہ نہیں سمجھاتے۔ ابھی کسی کو یہ ناز کہ ہمیں عربی آتی ہے، بھائی عربی تو یزید کو بھی آتی تھی یار، حافظ قرآن تو اس کی فوج میں بھی بہت تھے۔ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی روشنی میں آپ نے وہ کیا اقدامات کیے ہیں جس سے غربت دور ہوئی ہے، معیشت بہتر ہوئی ہے، لوگوں میں اتفاق پیدا ہوا ہے؟ آپ چور اچکوں کے ساتھ حکومت میں آئے ہیں، بیانیاں آپ بنا نہیں سکیں گے، کیونکہ قوم کا سیاسی شعور بہت آگے پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی ڈگڈگی نہیں چلے گی، اور آپ مسلسل ان کا جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اور ملک برباد سے برباد تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی یومیہ 3 ارب کا کرپشن ہو رہا ہے اور ریمیٹنسز ہو رہی ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے اس بات کی طرف جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب چچا ٹڈے وہ یہاں پہ آ کے کیا کریں گے؟ اچھا صاحب، اب میں بات رکھنے جا رہا ہوں چھوٹے للن، یعنی چچا ٹڈے جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے۔ یہ آج سے نیا نام دیا ہے شہباز گل نے ان کو، چھوٹے للن یا کچھ ایسے کہا تھا۔ اچھا صاحب دیکھیے، ذرا سیریس ہو کے سنیے، اس وقت جب پاکستان میں ایک ایک ڈالر کی اہمیت ہے، یہ چھوٹے للن لاکھوں ڈالر خرچ کر کے یہاں آئے ہیں صرف خطاب کرنے، اپنا شوق پورا کرنے۔ چند اہم پوائنٹ ہیں، ذرا ان کو اپنے پیش نظر رکھیے گا دیانتداری کے ساتھ۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کیا ان میں چھوٹے للن میں آغا شاہی، بھٹو، عمران خان، صاحبزادہ فاروق، ان جیسی کمیونیکیشن کی ایبیلٹی ہے، یا یہ صرف یہاں پہ شوق پورا کرنے آئے ہیں اور پیسے تو عوام سے ٹیکس کے ذریعے رقم نکلوا لے گی حکومت، یہ یہاں پہ عیاشی کریں گے، گھومے پھریں گے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ کیا بات کہنے یہاں پر آئے ہیں؟ کیا یہ بات سنانے آئے ہیں کہ ملک میں انہوں نے کیا ترقی کی اور پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا ہے انہوں نے کہ وہ ان سے انسپائر ہو اور آگے بڑھے؟ ترقی میں تو نہیں، کرپشن میں ضرور انہوں نے ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے، بلکہ یورپ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ان کی زرداری کے قصے ان کی کتابوں میں کہ گورنمنٹ کی کرپشن کیا ہوتی ہے۔ اس بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا یار کہ یہ کیا ستم ہو رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، کیا یہ یہاں پر آ کے پاکستان کی کوئی اچھی برانڈنگ کریں گے، کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ انہوں نے کوئی نئی انوینشن کی ہے جس سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا غربت دور کرانے میں، اور ویدر، موسم میں جو تبدیلیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں؟ کوئی ایسی بات بتانے آئے ہیں یہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا یہ یہاں پہ امریکی سرمایہ کاروں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کی بات چیت
کرنے کے لیے آئے ہیں، یا یہ یہاں پر امریکی صدور کے علاوہ یہ دوسرے ممالک کے جو سربراہان آ رہے ہیں ان سے ملاقات کریں گے اور پاکستان کا موقف بیان کریں گے؟ کشمیر کے سلسلے میں کیا یہ کوئی بات کرنے آئے ہیں کہ بھارت وہاں کیا کچھ کر رہا ہے؟ یہ کوئی ایسا کام کرنے آئے ہیں؟ ان کے پیش نظر ہے کشمیر ہے، یا یہ غزہ پہ کوئی بات کرنے آئے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے کوئی کردار ادا کر سکے؟ کوئی کام کی بات ہی کرنے آئے ہیں؟ وہ تو بتائیے۔ کوئی کام نہیں ان کے پاس، ان کے پاس کوئی ایک میٹنگ بھی اسکیجول نہیں ہے کہ فلاں سربراہ سے ملنا ہے یا فلاں سرمایہ کار سے ملنا ہے۔ تو بھائی کمیونیکیشن کی ایبیلٹی تو آپ کی یہ ہے کہ یہ پچھلی مرتبہ جب آئے تھے تو میں شرم سے آپ بھی سنیں گے تو پانی پانی ہو جائیں گے کہ یہ لوگ آج سربراہ ہیں ہمارے ملک کے۔ علامہ اقبال 1908 میں پی ایچ ڈی کر کے گئے تھے۔ یہ ہم اس قوم کے لوگ ہیں۔ یہ یونائیڈ نیشن کے ڈیسک پہ کھڑے پوری دنیا کے سربراہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ صفحہ پلٹ رہے تھے تو اپنی انگلی پہ تھوک لگاتے تھے، پھر صفحے کو پلٹتے تھے۔ آپ بتائیے آج کی دنیا میں یہ قابل قبول یا کوئی اچھی بات ہے؟ کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، انسان علم سے زیادہ ایٹیکیٹ سے پہچانا چاہتا ہے، ڈگریوں سے نہیں پہچانا جاتا، ایٹیکیٹ سے پہچان لیتے ہیں آپ کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ کس دماغ کا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ان کے ایٹیکیٹس دیکھیے، یہ تھوک لگا رہے ہیں اور صفحے پلٹ رہے ہیں اور پوری دنیا کے سربراہ دیکھ رہے ہیں۔ انگریزی پہ میں کچھ نہیں کہتا، دیکھیے انگریزی نہ آنا یا کم آنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ روس کے وزیر خارجہ کو بھی، وزیر اعظم اس کو نہیں آتی انگریزی، نہیں آتی، جرمنی والے کو نہیں آتی، وہ ایک لینگویج کا مسئلہ، وہ کوئی مسئلہ، وہ اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں لوگ، تو وہ کوئی، میں اس پہ مائنڈ نہیں کرتا ہوں وہ کہ بھئی آتی ہے نہیں آتی، کوئی، وہ صرف ایک زبان ہے۔ ذہانت کی بات کیجئے، چاہے کسی بھی زبان میں کیجئے، کوئی مسئلہ حل کیجئے، کوئی سولوشن اورینٹڈ بات کیجئے، اس دنیا کو کوئی پیغام امن دیجئے، اس دنیا کے کچھ مسائل حل کیجئے، پاکستان کی ایک اچھی برانڈنگ کیجئے، پاکستان کو لے کے آگے بڑھیے۔ پاکستان کا تو وہ حال کر دیا ہے کہ کشمیر پہ باجوہ نے گیو اپ کر دیا۔ اب جو ہے ہر وقت یہ اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ معاشی طور سے انہوں نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ ان کے بلینز آف ڈالر باہر رکھیں اور یہ جا کے سعودی عرب سے کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، اب کسی بہت محنت سے کام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ چوراں دے پتر چور یہاں پہ آئے ہیں کہ قرضہ دو، اپنے پیسے انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے کیا ہیں آپ؟ یہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ صرف ایک چیز سمجھتے ہیں، کم وقت میں کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ چرایا جائے، اقتدار پہ کیسے قابض رہا جائے، ہر غلط جھوٹ کو جو ہے سپورٹ کیا جائے اور جوتا پالش کیا جائے۔ کیا وہ ایک گانا آتا تھا، جوتا پالش کرے گا لیکن تم پہ مرے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ پاکستان کی قسمت ہے، لیکن اب قسمت بدلنے والی ہے۔ آپ عوام کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں کیسے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ریئیکشن دیکھیے، اس میں اہم بات ہے، بات بڑھ گئی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، I'm sorry۔ دیکھیے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مارا پیٹا خوف پھیلایا سب کچھ کر لیا نا، اب جو جیل سے چھوٹ کے آیا ہے وہ توبہ کر لے نہ آئے۔ ایسے نوجوان ہیں جیل سے چھوٹ کے آ کے پھر اسی لائن میں کھڑے ہو گئے عمران کے پیچھے کہ ہم عمران کے ساتھ ہیں۔ یار 70 سال کا بوڑھا شخص، نابینا شخص چلا آ رہا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کیوں آئے ہو، کہہ رہے وہ اودے واسطے آئے نے، عمران دے واسطے، انہوں نے چھڑ دے ہو۔ کسی خاتون سے بات کریں، کسی نوجوان سے بات کریں، اس کے پاس یہ اہلیت ہے کہ آج وہ یونائیڈ نیشن میں کھڑا ہو، آج وہ سرمایہ کاروں کے پاس جائے، ان سے کہے یہاں انویسٹ کرو، سب اس کو ویلکم کریں گے۔ ان کو دیکھ کے لوگوں کے، یعنی یہ جو ہے آپ کی جو سرمایہ کار آج پاکستان میں ہیں اور جو آپ کو قرضہ دینے والی تنظیمیں ہیں، وہ پیٹ پیچھے باقاعدہ جوک گھڑ کے سناتی ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ فلاں والا اتنا بڑا چور ہے، ہنستے ہیں لنچ کے ٹائم پہ، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں اب میں آپ سے کیا عرض کروں، نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے جو سلوشن ہے اس کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اور جو مکار کرپٹ لوگ گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی پاور ہے اس وقت، کچھ جرنیلوں کی پاور ہے اور کچھ نہیں چل رہا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دے۔ دیکھیے ذہن جب تک نہیں بدلتا، دل نہیں بدلتا،
اس وقت تک کوئی حالات نہیں بدلتے. منہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے میں پاکستان کی حلف لیا ہے, میں نے وردی پہنی, میرے اتنی چمنیاں لگی ہوئی ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ایکٹ کیا کیا ہے تم نے؟ بس وقت دعا یہ ہے, ہم تو ساری زندگی سے یہی دیکھتے آئے ہیں پاکستان میں, جب سنا دیکھا تو یہی کہا کہ بھئی دعا کیجیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو ہمارے پروگرام کو آپ شیئر کیجیے گا, اور سبسکرائب بھی کیجیے. اپنے دوستوں سے بھی کہیے کہ وہ آگے شیئر کریں تاکہ رائے عامہ ہموار کی جائے. ہمارا اور تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے نا پاکستان سے یہاں رہنے والے پاکستانی امریکنز کا. ہم دینے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن یار چوروں کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.